کمرے میں اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی، وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا، اس کو اندر لے گئے ہیں۔ جس وقت وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر اتاری ایک چارپائی پہ تھے اور سامنے والی چارپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا۔ تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے؟ میں نے اس کو بولا ہے بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں، آپ کو ابو جان۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بالکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں، میری ان سے کوئی دعوت نہیں تھی، ان کے گھر کھاتا پیتا تھا۔ تو میں نے بولا چاچو جان آپ تنویر کو بتائیں، آگے میں ڈسکس کروں گا۔ تو تنویر نے بتایا، وہ چاچا عبدل نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سیما بہن کہہ رہی ہے بھئی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہا تھا، بس کیا جو کچھ ہو گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چگا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں، اور آپ ابھی آئے ہیں، درزیوں کا کام کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، یہ اس مشکلے کو رہنے دیں، ابھی آپ درزیوں کا کام کریں۔ جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے۔ ٹائم تقریباً 8 ہو گئے اس ڈسکس میں، اور باہر آدمی نے لین مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے، ہم آہستہ سے بات کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا۔ تو تنویر اتاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہا تو ہے، اس کا آگے سے کیا کرنا ہے؟ یہ تنویر اتاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہا تھا اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ میں نے اس کو اپنے شارٹ الفاظ میں فوراً جواب دیا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی باہر آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کی بےزتی ہے، آپ اس طرح کریں آج لوگوں کو یہ نلین مبارک دکھائیں، اور رات کو 12 بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا، آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں۔ جس وقت آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے پہلے ایک دفعہ آپ نے کوڑ چلایا نا جھوٹ، یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے بھائی ادھر نلین مبارک بن گئے، تو صبح ایک الفاظ بتانا یار ادھر پانی آ گیا رات کو، تو یہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ نلین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کیا اس نے؟ نہیں، اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کریں گے۔ مان گیا؟ تنویر مان گیا؟ تنویر مان گیا بھائی ہم اس طرح کریں گے۔ ایک دوست کو فون کیا ہے یار تنویر تو ابھی نہیں آیا، وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً 3 بجے آ گیا، وہ نلین پا کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا، اس کو یہ پکا مضبوط بنانا جاتا ہے۔ میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا، بھائی اس کو فون پہ بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا، یہ تو سرو صاحب تو انہیں رسالت ہے، لیکن اس نے میری بات نہ مانی، میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا، اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں، حقائق کیا ہیں، اس نالائن مبارک کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں۔ تنویر صاحب آپ کے پاس ہم 1 ہفتہ پہلے تقریباً آئے تھے اور آپ سے بات چیت کی، آپ سے پوچھا کہ سارا واقعہ کیا ہے، آپ نے بیان کیا۔ ہم نے آپ کے گاؤں کے رہائشی جو ہیں ان سے ہی بات چیت کی، آپ کے چند رشتہ دار جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے ہی بات چیت کی ہے۔ سب سے جو اہم چیز ہے خان اکبر، آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی ہمارے گاؤں سے پوچھنا چاہوں گا، خان اکبر صاحب نے یہ بتایا کہ اس واقعے کے 1-2 دن بعد جب وہ آپ کے پاس آئے اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شام کے وقت آپ کا اور ان کا ڈیسیژن ہو گیا، طے پا کی بات کہ آپ نے ان سے کہا کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے، تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ پانی کی 2 بالٹیاں پھینک دیں، خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن نیکسٹ ڈے آپ شیشہ خریدنے کے لیے چلے گئے، اس کے لیے ایسا ہوا تھا؟ وہ فوراً علی الفجر آئے میرے پاس اور مجھے آ کے انہوں نے اٹھایا، ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھ سے انہوں نے جو بیان کیا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ یار 4-5 بندے گاؤں کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کڑا بنے تھے، تو اب آپ کا اور ہمارا جو فیملی کا میٹر ہے وہ بہت کلوزڈ ہے، کل خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی بات کی تو بہت بے عزتی ہوگی۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی قسم کا اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے، تو جیسے بارش ہوئی ہے تھوڑا سا پانی پڑا ہے تو اس کی ایک سائیڈ خراب ہو گئی ہے،
آپ مجھے صرف یہ اجازت دے دو، میں رات کو آؤں گا اور اس پہ میں بالٹی پانی کی پھینکوں گا، یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا اور تمام معاملات بھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو، کل بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے، آپ ان سے حلفیہ کل پوچھ سکتے ہیں، کل بھی میں نے ان کو یہ بات باور کرائی. میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کڑھا کی وجہ سے ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے. صحیح ہے نا؟ اور جہاں تک رہی آپ یہ کہ ان کو بتایا جی میں نے ان سے باور کرائی. یہ آپ کی بات بیچ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ آپس میں کہ اس جگہ پہ پانی پھینک دیا جائے گا؟ ایگریڈ نہیں تھے؟ میں قطن میں نے ان سے یہ بات اس ٹائم میں نے ان کو یہ بولا ہی نہیں کہ اس پہ پانی پھینکنا ہے یا ہونی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے مشورہ پیش کیا. الطاف صاحب، آپ نے 12/3/2010 کو فتویٰ جاری کیا دھرابی گاؤں میں موجود ایک شخص کے گھر میں، جو کہ وہ دعویٰ کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وہاں پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور وہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانات ہیں وہاں پہ. تو اس فتوے کے مطابق جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بلکہ امت کو منع کیا ایک پاؤں پر چلنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ ایک قدم انہوں نے لگایا، یہ توہین رسالت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اینچی ٹیپ سے، فیتے سے اس کی پیمائش کی، تو اس کی پیمائش قدم کی 6 فٹ لمبائی، 2.5 فٹ تقریباً چوڑائی، جو کہ میرے فتوے میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی قد تھا، تو 6 فٹ پاؤں قد کی مناسبت سے یہ انتہائی توہین ہے. جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ آپ کا سر اتنا بڑا ہے جیسے مٹکا ہے، آپ کیا اس کو مذاق سمجھیں گے، اچھا سمجھیں گے یا کہ نہیں؟ لمبائی ہے وہاں در حقیقت اختر ایک آدمی نامی تھا جس کی شادی ہوئی. اس کی شادی کے موقع پر وہاں دیگ پکائی گئی حلوے کی، اور اس دیگ کے لیے جو ہے چولہا نکالا گیا، اور وہ چولہا حلوہ پکانے کے بعد اس کو برابر کر دیا. لیکن ہمارے علاقے میں اس مرتبہ 8-9 مہینے سے بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ سال. ابھی ربیع الاول کے موقع پر جو بارش ہوئی، اس کی وجہ سے جہاں وہ چولہا تھا اس سے زمین تھوڑی پست ہو گئی اس چولہے کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچا دیا کہ جی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. اتنا بڑا پاؤں مبارک رسواسوں کا نہیں ہو سکتا. 4-5 فٹ کا 4-5 فٹ کا منہ مبارک یہ کبھی نہیں ہو سکتا. زندگی میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرے تو اس کا میں جواب دہ ہوں کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، صرف یہ پیسے پٹورنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایمان دین خراب کرنے کے لیے یہ ڈرامہ چایا گیا. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف پوری اس سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور یہ چیز کو، اس ڈرامے کو بند کیا جائے. خدا را لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے. سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں 12 ربیع اول، یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں، یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں. لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا. وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے. بھائی جان میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کی امت سے ہوں، لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں. میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چپ کر سینے سے لگایا کہ واہ میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے، کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے، کیا میں بھی مسلمان ہوں؟
मैं मुसलमानों के घर में पैदा हूँ, लेकिन नहीं, ये मुझे अगर जंग भी करनी पड़ी तो मैं अपने मोहम्मद और अल्लाह के साथ पीछे जरूर करूँ।